السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والأجمع بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بابا دی بلند صلوات. ہم دعا گو ہے کہ اسی ذکر کے توسل سے اللہ کے عالم پوری دنیا اسلام کو، پاکستان کو، عالم انسانیت کو کرونا کی وبا سے امان عطا فرمائے. جو جو احباب، جو جو گھرانے بیمار ہیں، خدا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کو خدا داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مظلوم صاحبان اسلام کو اللہ کے عالم ان کے اپنے اپنے حق کی خود ارادیت میں
کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ صاحبان اسلام و ایمان، صاحبان علم و معرفت، صاحبان محبت و مودت و عقیدت، کل تقریر کے آخر میں یہ کلمات تقریباً ادا کیے جا چکے ہیں کہ ہم شیعان محمد و آل محمد حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی، رسول کا وسیع اور نبی کے بعد ہر مومن سے اولا اور غدیری فیصلے کے بعد پوری کائنات کا مولا تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، ہاتھ اونچا کر کے گواہی دو، نعرہ ولایت یا ولی اللہ۔ لیکن جو گزارش ہے آج کے اس دور کے مطابق، جس کی میں بحیثیت ایک معمولی سا مدعا محمد و آل محمد ہوتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے متعلق جو کچھ سنا کے کہا جا رہا ہے، ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے متعلق کسی اور سے سن کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ خود آئیں اور آ کے ہمیں سنیں۔ ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں کسی قسم کی کوئی شرط یا کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ مجلس حسینی میں جو بھی آتا ہے اپنی اپنی نیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، لہذا ہم خود آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان مجالس میں آئیں اور آ کر خود سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کون قرآن کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ تو میں یہاں پر جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک ہم با اعتبار ذات اور با اعتبار صفات علی کو علی مانتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان اور عقیدے میں لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فضل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ نہیں، میرا فکرہ پھر لیں، کچھ لوگ حیران ہو گئے ہیں میں نے کیا کہا ہے، لہذا میں فکرہ دوہرا رہا ہوں۔ ہم شیعان محمد و آل محمد اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے سائے میں لا الہ الا اللہ کے بعد، یہ فکرہ نہیں دیا گیا تھا تو کچھ لوگ حیران ہو گئے تھے، آپ بھی چپ کر گئے تھے، تو ہم لا الہ الا اللہ کے بعد بلا فضل محمد الرسول اللہ مانتے ہیں۔ ہاں، محمد الرسول اللہ کے بعد نعرہ ولایت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ محمد الرسول اللہ کے بعد ہم بلا فضل کل بھی علی ولی اللہ مانتے تھے اور آج بھی علی ولی اللہ مانتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ خود قرآن نے جہاں جہاں جس آیت میں
علی کا ذکر واضح طور پر کیا ہے یا اشارتاً کیا ہے؟ پہلے ذکر محمد رسول اللہ کا ہے۔ آج کی میری گفتگو ہو سکتا ہے کچھ مشکل ترین موضوعات میں سے ایک موضوع کے اعتبار سے، پہلو کے اعتبار سے ہو، لیکن میں کوشش کروں گا انتہائی مختصر سے وقت میں انتہائی آسان کرنے کی۔ میں یہ کلمہ پھر دے رہا ہوں کہ جس قدر کلام مقدسہ میں آیات ہیں فی فضیلت علی ابن ابی طالب، یعنی علی کے فضائل میں جو اللہ نے آیات قصیدہ بنا کر نازل کی ہیں، ان آیات میں اللہ نے ذکر رسول پہلے کیا ہے۔ میری بات یہ گا چونکہ بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے بات لینے والوں کے ساتھ دینے کا، میں بار بار یہ کلمات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جن آیات میں علی کا ذکر خود کیا ہے، ان آیات میں علی کے ذکر سے پہلے رسول کا ذکر کیا ہے، تاکہ قیامت تک واضح رہے کہ علی بے شک علی ہے لیکن محمد کے سائے میں ہے۔ کو نعرہ حیدری۔ دیکھیے اب میں آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، مجھے پتا ہے اگر یاد نہیں ہے تو ترجمہ یاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اب اس کے بعد ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ توجہ فرمائیے، میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی اے صاحبان اسلام و ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، پھر اللہ کے رسول کی، پھر اولی الامر کی۔ تو اب یہاں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ نمبر 1 تفسیر صافی، نمبر 2 تفسیر قمی، نمبر 3 تفسیر البرہان، نمبر 4 بحار الانوار، اور مکتب تشیع کی باقی ساری تفسیریں اور کتابیں، اور اہل سنت حضرات کی کتاب جناب المبدل، کنز العمال اور باقی بہت ساری کتابیں، کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے پیارے پیارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھ کر رسول نے فرمایا یا علیو من اطاعک فقد اطاعنی۔ کاش ترجمہ ذہنوں میں آ جاتا، یا علیو من اطاعک فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اے علی جس نے تیری اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں ایک اور آیت پڑھ دوں، ساتھ دیں گے آپ میرا، کیونکہ میں نے تو آیات ہی پڑھنی ہے نا یا حدیثیں سنانی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیے جو لے سکتے ہیں وہ لے، جو نہیں لے سکتے مجھے پھر پڑھنا پڑ گیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب نکالو اس کا نتیجہ کیا نکلا گا، کہ جو رسول کی اطاعت سے خارج ہے وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہے۔ تو جس نے علی کی اطاعت کی،
اچھا یہ نعرہ انہوں نے لگانا تھا، آپ میں اور ان میں فرق ہے کوئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ سلامت رسالت، رہے۔ نعرہ ولایت۔ یہ ہے صاحبان ایک آیت۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، یعنی میں تقریر میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ذکر رسول ہے اس کے بعد ذکر علی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے میں نہیں جانتا، شیعہ اثنا عشریہ میں سے کوئی ذاکر، کوئی مولوی، کوئی خطیب مسجد، کوئی ملنگ موالی، کوئی ماتمدار، کوئی عزادار، حتیٰ کہ ہمارا معمولی سا ماں کی گود کا پرورش شدہ بچہ کوئی بھی علی کو رسول نہیں کہتا، چونکہ اسے پتا ہے کہ اگر علی کو رسول کہہ دیا تو میں ختم نبوت کا منکر بن جاؤں گا۔ دیکھیں نا، ہم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جڑے بول سکتے ہو تو بولو نا۔ ہم قادیانوں کو سارے شیعہ سنی مسلمان کافر کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ رسول کی رسالت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے، رسالت کے نہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو ہمارا شیعہ منہ بولتا بچہ یہ جانتا ہے کہ اگر کسی نے علی کو رسول کہہ دیا تو وہ ختم نبوت کا منکر بن جائے گا۔ اور یہ ہماری مجالس کیوں ہے؟ یہ عزاداری کیوں ہے؟ یہ ماتمداری کیوں ہے؟ یہ سال میں اربوں خربوں روپے کا قربانی دینا یہ کیا ہے؟ یہ وقت کا قربانی دے کر اس گرمی میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ یہ حسین کی قربانی کو اجاگر کرنا ہے۔ تو حسین کی قربانی کیا ہے؟ حسین کی قربانی تو ختم نبوت منوا رہی ہے۔ ذرا مہربانی کیا کریں، بولنے والے ذرا آگے بیٹھا کریں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ عزاداری میں امام حسین پر توجہ کی جائے تو اللہ کا کام ہے دین دینا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، یعنی اللہ کا کام ہے سادہ لفظوں میں دین بنانا، نبی اور رسول کا کام ہے دین پہنچانا، اور آنے والے ائمہ کا کام ہے دین کی حفاظت فرمانا، چونکہ رسول کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ جیسے اور گھر میں بیٹھ گئے تھے حسین بھی بیٹھ جاتے۔ حسین کا فریضہ تھا دین کو بچانا، چونکہ آنے والا نبی نہیں تھا۔ حسین نے کربلا میں قربانی دے کر بتا دیا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اس لیے امامت بچانے کے لیے آ گئی ہے۔ تو جو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں حسینیت ڈے منانا پڑے گا۔ شیخو پورا کے رہنے والوں، میرے اہل سنت اور اہل شیعہ بھائیوں، ہم نہ علی کو اللہ مانتے ہیں، ہم نہ علی کو رسول مانتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کوئی کہہ دے کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں
تو پھر گلفام یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے اگر شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں تو میدان مباہلہ میں علی رسول کے ساتھ کیا منوانے گئے تھے؟ مجھے دکھ ہوتا ہے یا نہیں اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اگر قصیدے کا شعر پڑھتا ہے تو ربائی کے 2 لفظ پڑھ دیتا ہے آپ چھت سے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور جو بیچارہ خطیب ایک لفظ کے اندر ایک مفہوم دیتا ہے وہاں آپ چپ کر جاتے ہیں لیکن نہیں آپ کا چپ کرنا حق ہے وہ اس لیے حق ہے کہ تسلسل رہے گا تو سے ساتھ دے گا تو مجھے آپ سے گیلا نہیں ہے میں فکرہ اس وقت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں تو میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں تو میدان مباہلہ میں رسول کے ساتھ علی کیا منوانے گیا تھا؟ بابا جی نصارہ کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے اللہ کا بیٹا ہے اللہ ایک بی بی مریم 2 عیسیٰ 3 یہ تینوں کے تینوں ایک ہی درجے پر ہیں تو اب رسول کے ساتھ کون گئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ بیٹوں کی جگہ پر حسنین گئے نساء کی جگہ پر فاطمہ گئی نفس کی جگہ پر رسول کے ساتھ علی گئے کیوں گئے اللہ کی توحید منوانے تو جس مسلمان میں مدینے میں مکہ میں عراق میں ایران میں پاکستان میں دنیا کے کسی حصے میں توحید منوانے کے لیے کانفرنس کرنی ہے تو اس میں ذکر اہل بیت کرنا پڑے گا امام المتقین نعرہ درود پڑھ دیں گے آپ سوتے سوتے درود پڑھنا سوتے بھی جائیں درود بھی پڑھتے جائیں ایک بار پھر درود پڑھیے گا صلوات یعنی آج ہمیں کہنا کہ آپ علی کو اللہ مانتے ہیں اور بھائی علی تو اللہ منوانے والا ہے منوانے والے ہیں رسول کو رسول منوانے والے ہیں بلکہ ایک فکرہ کہہ دوں چلو کہہ دیتا ہوں نہیں لیں گے 5 12 14 72 لیں گے باقی نہیں لیں گے کر دو صاف تاریخ اسلام کے صفحات ذکر اہل بیت سے میں نے کہا تھا نا سارے نہیں لیں گے 5 12 72 لے لے 14 لے لے تو بڑی بات ہے کر دو تاریخ اسلام کے صفحات سارے کے سارے ذکر اہل بیت سے مٹا دو تاریخ سے ذکر اہل بیت رسول کو پھر پتا چلے گا کہ بچتا کیا درود پڑھیے گا صلوات آپ کہتے ہیں مولانا جیسے چل رہے نہیں جیسے نہیں چلا کرتا تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں شیخ پورہ کے منبر سے اتنے عظیم اجتماع میں
اور اتنے اہم ممبر سے سارے ممبر شیخ پورا کے اہم ترین ہیں. میں تو خیر معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن میں اپنی قوم کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو آیت ولایت منوا رہی ہے. بولنا نہیں ہے، بولنا مجھے اسی مرکزی نقطے پر ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اسے لے کے چلوں گا، لیکن وقت بڑی جلدی سے گزر رہا ہے. آئیے سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے جو اب میں تلاوت کر رہا ہوں، جو آپ سب کو پھر یاد ہے، بلکہ ہمارے گھروں میں تو رواج ہے، ہمارے اپنے گھروں میں، آپ کے ہاں بھی ہوگا کہ مائیں جب بچوں کو لوریاں سناتی ہیں تو یہی آیت پڑھ کے سناتی ہیں. ہاں قصیدے کی صورت میں پڑھے، ہاں ترجمے کی صورت میں پڑھے، لیکن یہ آیت پڑھ کر لوریاں سناتی ہیں. کون سی آیت آپ سب کو یاد ہے، کیونکہ اسی کی لوریوں کے سائے میں آپ پروان چڑھے ہیں. انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. بولوں گا اس پر پھر کبھی آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ. سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ایک ولی، یعنی ولی یہ مطلق اللہ ہے. دوسرا ولی کون ہے؟ اب پھر کوئی دیکھیے جو بات دینا چاہتا. دوسرا ولی کون ہے؟ رسول اللہ. اب رسول اللہ کے بعد میرا آج کا مرکزی نقطہ تقریر کا یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہ تیسرا ولی کون ہے. تو میں یہاں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، تفسیر پوری بیان نہیں کرتا. تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی صاحب کی، وہاں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حالت رکوع میں رک کر جس نے زکوٰۃ دی ہے انگشتری کی، وہ کوئی اور نہیں ہے. حیدر بہادر نبی کے برادر رگل اس موذی کو جو نہ مانے نبی کے وسیع کو. نعرہ حیدری. وہ صرف اور صرف علی ولی اللہ ہے. تو اب پہلے ذکر کس کا ہے؟ رسول کی ولایت کا. پھر ذکر کس کا ہے؟ علی کی ولایت کا. تو علی کی ولایت کا ذکر کس کے بعد ہے؟ بولتے رسول کے ولایت کی ذکر کے بعد. تو رسول سے پہلے کس کی ولایت کا ذکر ہے؟ اللہ کا. تو آئیں ہم سے کلمہ سنیں. لڑائی ختم ہے، فساد ختم ہے، جھگڑا ختم ہے. کیوں ہم آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کے خلاف نسلوں کو حسد دے رہے ہیں، تعصب دے رہے ہیں؟ اور آؤ بابا، اسلامی ملکوں میں سے ہمارا پاکستان ایٹمی ملک ہے، آؤ ہم اس کے محافظ بنے، نفرتوں کو ختم کریں. علم پھول برساتا ہے، کانٹے نہیں بچھاتا. علم شبنم دیتا ہے، انگارے نہیں دیتا. علم محبتیں بانٹتا ہے، نفرتیں تقسیم نہیں کرتا. تو آؤ میرے بھائیوں، حد سے آ کے ہمارا کلمہ سنو. پہلا ولی اللہ، دوسرا رسول اللہ، تفسیر کبیر، تیسرا علی ولی اللہ. ہمارے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ، تیسرا جز علی. جواب دینا ہے علی ولی اللہ. آدم شفیع اللہ کا مولا.
تو گزارش یہ ہے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ وسیلے سے مراد ہے رسول کی اطاعت. یہ ہے ایک تفسیر. اور جی ذرا گل اوکھی ہونی ہے اور وہ میں نے دینی ہے چونکہ میرا فریضہ یہی ہے. مفسرین عامہ کے مطابق ایک تفسیر یہ ہے کہ وسیلے سے مراد رسول کی اطاعت ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وسیلے سے مراد رسول کی محبت ہے. سن رہے ہیں؟ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جنت میں ایک درجہ ہے جس درجے کا نام ہے وسیلہ اور وہ ملکیت ہے رسول کی. تو باقی تفسیروں کے ساتھ ساتھ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ چونکہ رسول نے ہمیں جنت لے جانا ہے, ہمیں جنت پہنچانا ہے, اسی لیے اس وسیلے سے مراد اب لفظ ہے, اللہ کرے آپ لے لیں, مجھے رکنا نہ پڑے جو ٹائم نہیں رہا. جنت میں جانے کے لیے صرف اور صرف وسیلہ ہے رسول. یہی صرف اور صرف پہ توجہ چاہیے تھی. جنت میں جانے کے لیے وسیلہ ہے صرف اور صرف رسول. تو بس رسول ہی وسیلہ ہے. یہ ہے وہ خلاصہ جسے میں اپنے انداز میں ادا کر گیا, جسے میں اور لفظوں میں بیان کرنا نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جنت میں جنتی کیسے جائے گا. یہ بیان کرنے سے پہلے ایک میں آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ کو بھی یاد ہے اور حضرت الحاج علامہ صاحب کو تو خیر بچپن سے یاد ہے کہ قیامت کے دن یقول الذین کفروا, یعنی کچھ لوگ یقول الذین, قیامت کے دن وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن گناہگار جب دیکھے گا کہ ولایت علی کا مقام یہ ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حسرت کے ساتھ مایوسی کے ساتھ کاٹے گا اور کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. معلوم ہوا رسول کو مانتا تھا لیکن رسول کے بعد جس سبیل کو ماننا تھا اسے نہیں مانتا تھا. تو قیامت میں پتا چلے گا کہ اس کو بھی کاش میں مانتا. تو اب اس سبیل سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 تفسیر البرہان, نمبر 2 تفسیر نور الثقلین, نمبر 3 تفسیر صافی, نمبر 4 تفسیر امی, اور بہت ساری کتابیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا محمد و آل محمد یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ حسرت سے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول علیٰ ولیٰ, کہ کاش میں اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول کے ساتھ ساتھ علی کو بھی ولی مانتا. تو یہ کہنا کہ وسیلے سے مراد صرف اور صرف یہی ذات ہے, کوئی اور ذات نہیں ہے. تو لیجئے ہم 1-2 قدم بڑھ کے بس فضائل یہی روک دوں گا, پھر انشاءاللہ جیسے موقع حاصل ہوا اسے لے کے چلوں گا. یہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 82 ارشاد خدا بندی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یعنی وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دامن عمل میں عمل صالح بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. بابا جی ذرا بابا جی کو ادھر بتا یہ جو سو رہے ہیں بابا جی آپ ذرا سائن کرو کیونکہ اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیے پھر کل سے ذرا خیال کیجیے گا کیونکہ آپ اتنے نیند میں چلے گئے تھے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میرا منہ کھلا ہے یا بند ہے. درود پڑھیے گا صلوات. میں زور تو نہیں لگا سکتا نا. اگر میں شور مچا کے پڑھتا پھر تو آپ کبھی نہ سوتے، لیکن میں آپ اس طرح پڑھ نہیں سکتا. درود پڑھیے گا صلوات. معلوم ہوا جنتی وہ ہیں جن کے دامن میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی. یہ ہے ایک آیت. اب دوسری آیت میں نے 10 آیات پڑھنی تھی لیکن 2 یا 3 پر میں آیات روک رہا. دوسری آیت اب جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 9. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے دامن میں اعمال صالحہ ہیں. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم بھی ہے. 2 آیات. اب میں آپ کے سامنے تیسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 57 جس میں اللہ درود پڑھیے گا صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، بابا سے بڑا سلوات. خدا آپ کو سلامتی دے اور آپ کا یہ امن پسندی کا سایہ تمام شیخ پورہ کے مسلمانوں پر اسی طرح قائم و قائم رہے. بابا دے بلند صلوات. تو یہ میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا نا کہ ساری آیات نہیں پڑھتا جو آپ میرے پاس وقت نہیں رہا. بالکل 1-2 آیات پڑھ کے نتیجہ دے کے میں مسائلات کر رہا ہوں. تو یہ آیات بتا رہی ہے، یہ آیت نمبر ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 57 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دامن عمل میں عمل صالح ہے، صرف عمل نہیں ہے. دیکھیں نا تسی چپ کر گئے ہو نا، یعنی ان کے دامن میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے. اب ایک فکرہ دیتا ہوں ان بزرگوں کے آنے پر ان سے دعا لینے کی خاطر. اللہ نے یہ جتنی آیات، یہ 64 آیات ہے، یہ بھی آپ کے دیکھ میں رہے قرآن میں 64 آیات اسی موضوع پر ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. یعنی اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ساتھ لگا کر ثابت کر دیا کہ یہ جڑواں بھائی ہیں. یعنی ایمان ہے، یعنی ایمان اور صالح عمل یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. لیکن ذہنوں میں رہے، میں تشریح بالکل نہیں کروں گا. اللہ نے ان 64 آیات میں صرف عمل نہیں کہا، عمل صالح کہا ہے. آپ کہیں گے گلفان صاحب کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں بابا، آپ شروع سے دیکھ لیں قرآن کو، عمل تو تھا اس کے دامن میں جسے فرشتوں کی سب سے اللہ نے نکال دیا.
کہ حصول جنت کا وسیلہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ آیات بتا رہی ہے کہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے. بے شک لیکن ہم پر یہ فرق تو بنتا ہے نا کہ ہم یہ سوچیں سمجھیں اور تفصیل سے یہ فیصلہ حاصل کریں کہ عمل صالح ہے. جب 64 عمل صالح کا ذکر موجود ہے تو پھر کیا ہم پر یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس نئی نسل کو یہ بتائیں کہ وہ عمل صالح کیا ہے. اس کا ایک فکرہ دے کے پھر آگے بڑھتا ہوں. اگر اطاعت رسول صحیح معنوں میں ہے تو عمل صالح ہے. نبی کے برادر رگل اس موذی کو جو نہ مانے نبی کے وسیع کو. نعرہ حیدری. بابا جی کہیں اور نہ ماننے والے ہوں گے, یہاں سب ماننے والے مل کے نعرہ ہے. اب اس عمل صالح کو بڑی مشکل بات ہے جو میں نے 2 دن کی تقریروں میں 3 دن کی تقریروں میں وضاحت کرنی تھی, لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے مجھے وسیلے کو آگے بڑھانا ہے تو اب میں اسے کیوں سمیٹ رہا ہوں جس طرح سمیٹنے کا حق خود میرے پاس بھی نہیں ہے, لیکن میں سمیٹ رہا ہوں کہ اس عمل صالح سے مراد پھر ہوگا کیا. ہمیشہ ایسے بزرگوں کا ہم نے ان سے سنا ہے یہ درد ہے کہ تعرف الاشیاء بے ازدادہا, چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ. دیکھیں نا یہ سفید ہے, اس کی ضد کیا ہے؟ سیاہ. تو اب یہ سفید ہے سیاہ نہیں, یہ سیاہ ہے. اس کی ضد کیا ہے؟ سفید. تو یہ سیاہ ہے سفید نہیں. بہت آگے بات ہے, چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ. تو اب ذرا چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ, تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ عمل صالح کی ضد کیا ہے. یہ پہچان سکے کہ عمل صالح کیا ہے. تو جب ہم عمل صالح کی ضد پہچاننا چاہیں گے, بیٹا بیٹے ذرا توجہ رہے میں ختم کر رہا ہوں. جب عمل صالح کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی ضد کیا ہے تو آپ گھروں میں جا کے پڑھیے گا سورہ ہود. سورہ ہود میں پڑھیے گا جناب نوح کا تذکرہ. جناب نوح کے تذکرے میں پھر پڑھیے گا اللہ دے رہا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, کہ نوح ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ. نوح ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ. جناب نوح نے کشتی بنا دی. 1200 ہاتھ وہ کشتی لمبی تھی, 800 ہاتھ وہ کشتی چوڑی تھی, 80 ہاتھ وہ کشتی اونچی تھی. بنی کہاں تھی؟ مسجد کوفہ میں. وہ وہاں جا کے 2 رکعت پڑھاتے ہو کنویں کے پاس بیٹھ کر. بنی کہاں تھی؟ مسجد کوفہ میں. اور روانہ کب ہوئی تھی؟ پانی کے سینے پر رجب کی 10 تاریخ کو. اور جا کر کہاں رکی تھی؟ کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو. جب یہ کشتی ہو گئی تیار, جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے
پاکیزہ زندگی عطا کی وہ ہے 2500 سال، یعنی 2500 سال۔ ان 2500 سالوں میں 950 سال جناب نوح اپنی امت کو تبلیغ دین اسلام فرماتے رہے۔ 950 سالوں کی تبلیغ میں صرف 72 مسلمان بنائے۔ کتنے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ممبر چھوڑنے کا میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ 950 سالوں میں جناب نوح نے مسلمان کتنے بنائے، مومن کتنے بنائے؟ 72۔ اور تسی جو چپ کر جاؤ میں کی کرا، پھر مجھے تو فکرہ دینا پڑے گا نا کہ 950 سالوں میں 72 مسلمان بنانا یہ اور بات ہے۔ اور کربلا کے میدان میں دوپہر کے اندر 72 قربانیاں حسین کا دے کر پوری نسل انسانیت کو یزیدیت سے بچانا۔ کشتی ہو گئی تیار، کشتی ہو گئی تیار۔ جناب نوح ایک ان کا وہ حرم مبارکہ جو مومنہ تھا، تو 3 ان کے مومن بیٹے، 3 ان کی پھر گھر کی حرم آئے مبارکہ، 3 اور 3 6 اور 2 8، باقی بچ گئے 72 مومن۔ کل کتنے کشتی میں سوار ہوئے؟ 80۔ گھر کا ایک فرد رہ گیا، یعنی کنعان اور اس کی ماں، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں تسلسل سے لیتا، گھروں میں جا کے سورہ ہود پڑھیے گا۔ جناب نوح نے بیٹے کو آواز دی جو کشتی چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہ بیٹا آ اور آ کر ہمارے ساتھ اس کشتی نجات میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ بن۔ واہ صحیح بات، یہ اول سے لے کر آخر تک تعجب ہوا ہے مجھے۔ آج کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ بن۔ بابا جو طوفان کے وقت کشتی میں سوار نہ ہو وہ تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہ کافر تو نہیں بنتا۔ نبی فرما رہا ہے کافر نہ بن، تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ کشتی تھی کشتی نجات۔ بنی تھی خدا کے حکم سے، یعنی اللہ کی وحی سے، تو خیر یہ نہ آیا۔ پڑھیے گا، جب یہ نہ آیا تو لگا ڈوبنے۔ وحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان طوفان کی موج جب حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور یہ غرق ہونے والوں میں سے بن گیا، تو اب نبی سے رہا نہ گیا۔ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا میرے اللہ یہ جو ڈوب رہا ہے نا، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ میں تیری اہل کو نجات دوں گا، اب اسے دینا نجات۔ تو ہاں یہاں ایک فکرہ زبان پر آ گیا ہے، آنا نہیں چاہیے تھا، بس آ گیا ہے، مولا کا مدعا ہوں۔ یہاں نوح نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اہل میں سے ہے، تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ نوح انہو لیسا من اہل حاضری، یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا۔ اب اہل کو تو ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا، جناب نوح نے بھی اہل کہا، اور ہمارے رسول نے بھی چادر کے سائے میں علی و فاطمہ حسین و حسن کو لے کر
اہل بیت یا رسول اللہ گستاخی معاف کر دینا. اللہ کو تو علم تھا کہ چادر کے سائے میں کون کون ہے, تو پھر آپ نے اہلی کیوں کہا؟ کہا پگلے اس لیے کہا ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ان میں کوئی نوح کے نافرمان بیٹوں جیسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تو ان کی طہارت کا قصیدہ سنا رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خیر النبل من اہلی, یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میری اہل میں سے ہے, اب جو میں نے دینا ہے وہ اس آیت سے لیجیے گا. اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک, یہ تیری اہل سے نکل گیا, یہ اب تیرا بیٹا نہیں رہا, بیٹا ہے. شیخو پورا کے رہنے والوں مجھے وقت پر دیا کرو, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, تم لیٹ بٹھاؤ اور میں پھر پڑھتا رہوں. اللہ فرما رہا ہے یہ تیری آہت سے نکل گیا, یہ تیرا بیٹا نہیں رہا. حالانکہ بیٹا ہے لیکن ہر مسلمان مانتا ہے کہ یہ اب نوح کا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں رہا. بھئی جہاں اللہ نبی سے کہہ دے کہ تیرا بیٹا ہونے کے باوجود تیرا بیٹا نہیں رہا, وہاں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی کا بیٹا نہیں ہے. اور جہاں اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تو یہ تیرا بیٹا کیوں نہیں رہا؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے. تو عمل غیر صالح کیا بنا؟ اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ دینا. ایک کا نام لیتا کہ میں نے کیا کہا ہے. عمل غیر صالح کیا بنا؟ اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ دینا. جناب نوح کے زمانے میں کشتی نجات کون سی تھی؟ جو جناب نوح نے بنائی تھی. اور ہمارے زمانے میں, ہمارے رسول کے زمانے میں کشتی نجات کون سی ہے؟ تو اس حدیث کو جو اب میں پڑھ رہا ہوں, حدیث سفینہ بھی کہتے ہیں اور حدیث نجات بھی کہتے ہیں. اور یہ حدیث کہاں کہاں ہے؟ ہمارے بھائی بزرگوں کے ہاں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, جامع صغیر میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, الصواعق المحرقہ میں بھی ہے, کنز الامال میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, جناب المبدت میں بھی ہے, باقی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت کی مثال وہی ہے جو کشتی نوح تھی. سیدہ حسن حسین کشتی نجات. جب یہ سارے کشتی نجات ہے تو بیعت تو وہ کرتا ہے جسے نجات کا یقین نہ ہو. یہ تو میرے رسول کا خون ہے. یاد یو لحم و لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی, روح کا روحی, نفسوں کا نفسی. حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما
خیر کہیں خیر ہے کہیں سید ہے کہ ان دونوں کا باپ ان دونوں سے بھی افضل ہے، ان دونوں کا بھی سردار ہے، تو ساری دنیا محمد کے بعد یہ مانتی ہے کہ حسن، حسین، مولا علی، جناب سیدہ یہ رسول کی اہل بیت ہیں۔ جب سب مانتے ہیں تو پھر اگر کوئی حسین سے کہے کہ یا سر دو یا میری بیعت کرو، اب حسین کا فریضہ کیا تھا؟ نہیں بھائی، جو ممبر سے نعرہ بلند ہو وہ نعرہ بلند کرنا ہے، مکمل طور پر اتحاد بین المسلمین ہماری رگے حیات ہے۔ اس کے خلاف کسی نے نعرہ لگایا میں اسے ممبر سے مجلس سے باہر نہیں دوں گا۔ ضرور پڑھیے گا صلوات۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کشتی نجات ہم ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، تفصیلاً میں نے پڑھنا تھا مسائل لیکن اب نہیں پڑھ سکتا، جو مجھے آگے پہنچنا ہے۔ میں شبیہ تابوت منگوا کر آپ کے درمیان رکوا دوں گا، واسطہ دیتا ہوں ان شہیدوں کی شہادت کا جن کے غم میں آج یہ شبیہ تابوت برآمد ہونی ہے شان حسین کے مرکزی مقام شیخ پورہ میں، کہ کوئی مومن، کوئی میری ماں بہن، میری بہو بیٹی، جب تک میں ماتم حسین نہ کہوں اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوں۔ رونے والوں، عزاداروں، کربلا کے میدان میں جب آپ حسین علیہ السلام کی بقائے دین کی خاطر قربانیوں پر نظر ڈالیں گے تو ذرا جب اکیلے بیٹھے ہو آنکھیں بند کر کے یہ سوچئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کوئی ایسی ماں ہے جس نے خود بیٹوں کو کفن پہنایا ہو؟ مرحبا مرحبا۔ کہ صرف اور صرف کربلا والی مائیں نظر آتی ہیں جنہیں ایک ایک کر کے دیکھتے جاؤ کہ جنہوں نے خود بقائے دین کی خاطر، حفاظت شریعت مصطفی کی خاطر اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہے۔ بڑا میں حیران ہوتا ہوں مطالعہ کرتے وقت جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی کسی ماں کے بیٹے کا لاشا خیمہ گاہ میں آیا ہے، بجائے منہ سر پیٹنے کے، ماتم کرنا فطرتی عمل ہے، بجائے منہ سر پیٹنے کے ادھر لاشا آیا اور ادھر سب سے پہلے اس نے ماتم کرنے سے پہلے سجدہ شکر ادا کر کے کہا کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی منظور فرما دی۔ یہ ہے کردار کربلا والی ماؤں کا۔ نام مائیں، پھر سے نام مائیں تاریخ سے ثابت ہے، کربلا کے میدان میں ایسی تھی جنہوں نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا بیٹا ذرا دائیں دیکھو، بیٹا ذرا بائیں دیکھو، بیٹا خبردار دریا کو نہ دیکھنا، بیٹا خبردار پانی کی تمنا نہ کرنا، بیٹا خبردار مجھے بی بی بطول سے شرمندہ نہ کرانا۔ یہ انشاءاللہ کسی اور دن شبیہ کی برآمدی پر میں ان 9 ماؤں کا ذکر کروں گا۔ ان 9 ماؤں سے ایک ماں ہے چادر تطہیر کی ورثہ شریکت الحسین سیدہ زینب۔ میں جب بھی بی بی کا مصائب پڑھتا ہوں، چونکہ میرے 12ویں آقا کا حکم ہے کہ لوگوں کو بتایا کرو کہ میری پھوپھی کے نام کے معنی کیا ہے، تو 2 معنی بیان کیے گئے ہیں یا حضرت، ایک زین و اب، باپ کی زینت، اور ایک معنی اور ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نام عربی کا نہیں، مضاف مضاف الیہ نہیں، بلکہ یہ نام عبرانی زبان کا ہے اور اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ مرحبا
برابر کی شریک ہے. تو جب یہ دونوں شہزادے میدان میں گئے تو بیوی نے کچھ وصیتیں کی. ان وصیتوں میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ میرے بچوں تم کم سن ہو, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو. میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری خوشگوار تمہارے تالو کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے, تم بات تک نہیں کر سکتے, لیکن ماں کی وصیت کو یاد رکھنا, سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسا ہے. خبردار لگتے لگتے اگر دریا کے کنارے پہنچ جاؤ تو پانی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. یہ میری ایک وصیت ہے. دوسری وصیت یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے عمر ابن سعد پر حملہ کرنا اور اس کا سر پر سے جدا کرنا. ہو سکتا ہے میرا حسین بچ جائے. 2 وصیتیں. تیسری وصیت یہ ہے کہ دونوں بھائی آپس میں مل کے لڑنا تاکہ افواج یزیدی پر دائیں بائیں سے تم حملہ آور ہو سکو. بھائی یہ تینوں وصیتیں لے کر بچے کس انداز میں چلے. نیچے جنگی لباس ہے, ہتھیار سجے ہوئے ہیں, جنگی لباس پر کفن ڈالا ہوا ہے. جب کہا نا مولا حسین سے ماموں ہمارا آخری سلام, فرزند بطول روتا ہوا کھڑا ہوا, بچوں کا سر چوما, سر چوم کر کہا جنگی لباس تو پہنانا میری بہن کا فریدہ تھا جو تمہیں پہنا دیا, لیکن یہ کفن کس نے پہنایا؟ کہا ماموں ماں نے یہ کفن پہنا کر بتایا تھا کہ خبردار زندہ خیمے میں نہیں آنا, میں تمہیں کفن پہنا رہی ہوں. شہزادے پہنچے, تابڑ توڑ حملے کیے, اتنے حملے کیے کہ افواج یزیدی دایاں بایاں میدان کا حصہ چھوڑ کر الگ ہو گئی. حضرت جعفر طیار کے پوتوں نے رخ دیا عمر بن سعد کے خیمے کی طرف. ابھی جا کے تلوار لہرائی تھی یا یہ خیمے کے پیچھے دروازے سے نکل کر میدان میں بھاگا اور فوج کو آواز دے کر کہتا ہے کہ یزیدیو تمہیں کیا ہو گیا ہے جو 2 بچوں پر تم کسی قسم کا حق اختیار نہیں رکھتے جو میرے خیمے تک پہنچ گئے. اب یوں کرو, ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے فوج کے دستے کھڑے کرو. جن کے پاس نیزے ہیں وہ دائیں طرف سے نیزے مارے, جن کے پاس تیر ہیں وہ بائیں طرف سے تیر مارے, جن کے پاس تلواریں ہیں وہ سامنے سے ان کے سروں پہ تلواریں مارے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پیچھے سے ان پر پتھر پھینکے. اب یہ ہے تاریخ کے فکرے. 4000 تیر اندازوں میں ایک کا سینے مبارک ہے 9 سال اور ایک کا سینے مبارک ہے 8 سال. ان دونوں شہزادوں پر 4000 تیر اندازوں میں نے پڑھ دیا. آپ نے سن لیا, اندازہ لگاؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے زخمی شہزادوں پر جب 4000 تیر چاروں طرف سے برسے اور بڑے شہزادے کے پہلو میں ایک نیزہ لگا جو پہلو کی ہڈیاں توڑ کر دوسرے پہلو سے نکل کر نیزہ پار ہو گیا. جیسے یہ شہزادہ زمین سے زمین پر گرنے لگا اور رخ کیا خیمے کی طرف, آواز دے کر کہتے ہیں اماں میرے بھائی سے پوچھ لے میں نے دریا کا پانی نہیں دیکھا. یہ شہزادہ شہید ہوا. کچھ دیر کے بعد چھوٹا شہزادہ سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور چور ہو کر اپنے خون میں ڈوبا ہوا سین سے زمین پر گرا. آواز دے کر کہا ماموں میرا آخری سلام. حسین شہزادہ اکبر کو, جناب عباس کو, جناب قاسم کو لے کر میدان میں پہنچے. دونوں شہزادوں کو اٹھایا, جب خیمے میں لائے آ کے خیمہ گاہ میں زمین پر سلا دیا. اب امام نے ایک فقرہ کہا ہے جو رونے کے لیے کافی ہے. آواز دے کر کہا ام لیلہ
उम्मे रुबाब, रुकैया बहन, उम्मे कुलसूम, सकीना बेटी, अम्मा फिजा, सारे रोने के लिए जमा हो, मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है? उसे आवाज दो, उसके बच्चों के लाशें आ गए। जब इमाम ने कहा ना उसे आवाज दो, जब पुकारा गया कि सैयदा आओ, तुम्हारे बच्चों के लाशें आए हुए हैं, तो सुनोगे बीबी ने क्या कहा? कहा हुसैन, ये तो मैंने तेरे सर का सदका निकाला था, सिर्फ इसीलिए कि अल्लाह करे तू बच जाए। हुसैन सदका निकाल कर फिर सदके को देखा नहीं जाता। और यही रिवायत है 11 मुहर्रम की। जब 11 मुहर्रम को हर बीवी अपने अपने बेटे, वारिस, भाई, अजीज की लाश पर बैठकर रो रही थी, तो 2 मैदान में लाशें ऐसी पड़ी थी कि जिन पर रोने वाला कोई नहीं था। अब जो सैयद सज्जाद ने देखा वो दोनों शहजादों और मोहम्मद की लाशें थी। आवाज देकर ना फूफी, आप बच्चों का मातम कर लो। कहा सज्जाद, ये तो हुसैन का सदका है। बीबी, आप तो बच्चों के लाशों पर नहीं पहुंची, लेकिन आओ देखो, आज हम तुम्हारे बच्चों के गम में उनकी शबीह ताबूत बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं। बेटा बैठ, ले आओ, सामने ले आओ, और सामने ले आ जाओ सामने ले। बेटा हट जाओ, ले आओ सामने ले। अल्लाह अकबर। अब मेरे मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं है। औलाद वाले जरा इन ताबूतों को देखो। मेरी माँ बहनों, कहा सैयदा ज़ैनब से कि बीबी, तूने तो बच्चों की लाशों को सीने से नहीं लगाया था, लेकिन आज हम उनके ताबूतों की शबीह से चिमट कर हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय करबला, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।